السلام علیکم ویئرس، آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کے بارے میں ذکر کریں گے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی تمام انبیاء کے باپ پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، یعنی کہ زمین کو ایسا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھا سکے۔ یہ حدیث بھی سنن ابن نسائی کی حدیث نمبر 956 ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا، یعنی اتنی بڑی قربانی ہے، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگوں والا ایک مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغ اللہ کے تقریب کے لیے پیش کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈا تقریب کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر، عبادت اور عموم خیر کی یاد دہانی سنتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 964 ہے، جس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے مسجد میں جانے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کو ایک گائے اونٹ قربان کرنے کا صدقہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص داخل ہوا، یعنی صحابی داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی، آنے کی یہ کون سی گھڑی ہے کہ وہ لیٹ آئے ہوں گے مسجد میں؟ انہوں نے کہا، میں آج مصروف ہو گیا، گھر لوٹتے ہی میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بھی صرف وضو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام بھی اس بات کی تاکید کرتے کہ جمعے کے دن غسل لازمی کیا جائے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے، جس کا نمبر 959 ہے، جس میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی کہ ٹاپ کے دو آدمیوں کے درمیان سے نہ جائے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے کہ نفل نماز ادا کی کرے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اتنی فضیلت ہے کہ اس شخص کے پچھلے جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 883 میں، جس میں واضح بیان کیا گیا کہ جمعے کے دن لوگوں کی ٹانگوں سے پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں روایت میں آیا ہے کہ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب جمعہ دیتے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص بغیر وضو کے جمعے والے دن جمعہ کی نماز ادائیگی کرنے نہ آئے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 959 ہے، جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل لازمی قرار دیا گیا ہے، یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جمعے کے دن غسل لازمی کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری ہو اور حدیث مبارکہ پر عمل بھی کر سکیں۔ ایک اور حدیث میں روایت میں آیا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقینی طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یعنی خطبہ دیتے فرمایا کہ لوگ جو جمعہ چھوڑتے ہیں وہ اس چیز سے باز آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دے گا کہ وہ یقینی طور پر غافلین، مطلب کہ اللہ جو کہتے ہیں کہ 3 سے 4 جمعہ چھوڑے وہ اس پر کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نے جمعے کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، کسی سنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص داخل ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی، آنے کی کون سی گھڑی ہے؟ انہوں نے کہا، میں آج مصروف ہو گیا، گھر لوٹتے ہی میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ بھی صرف وضو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کو حکم دیتے تھے، یعنی کہ اس حدیث میں بھی واضح بیان کیا کہ جو شخص جمعے کے لیے وہ غسل لازمی کرے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 959 ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاکید کی ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے بھی آئے، یعنی جمعہ خطبہ سنتا ہے، وہ وضو لازمی کر کے آئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔